الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، مختصر آیت کا ٹکڑا جس کی تلاوت 15 رجب المرجب کو جب شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب تذکرہ ہوا تھا، تو اس وقت اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا کہ المال والبنون، دنیا کے اندر جو مال پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے، والبنون اور جو اولاد پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اسپیشلی بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. اپنے گفتگو کو متصل کرتے ہوئے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو مسلسل 2-3 گفتگو ہماری ہوئی ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم نے جب مبعوث برسالت کیا ہے، بعثت پیغمبر سے پہلے بھی پیغمبر کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس وقت کے زمانے کے اندر پہچانا جاتا تھا. پیغمبر کے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں، معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ پیغمبر کی نسل مبارک میں پیغمبر جس کے صلب سے ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کافر گزرا ہو، بلکہ ہر ایک ایمان کے ساتھ گیا ہے اور ہر ایک ایمان کے ساتھ مبعوث ہوا ہے. یہاں تک کہ معصوم کی روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے خود سلسلہ عصمت کو اس طریقے سے بھی قائم کیا ہے کہ مختلف انبیاء کے وصیوں کو بنایا ہے. جس طریقے سے آدم ان کا وصی بنایا شیث علیہ السلام کو، اور جب سلسلہ آگے بڑھا پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کے مختلف وصی بنائے. یحییٰ کو، زکریا کو یحییٰ کے ذریعے سے زینت دی، یوسف و یعقوب کا رشتہ قائم کیا، اسی طریقے سے ابراہیم و اسماعیل کے درمیان نسبت طے کی، اسی طریقے سے موسیٰ اور ہارون کے درمیان نسبت قائم کی،
اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کا سلسلہ ہے، پروردگار عالم نے پیغمبر کے جو آباء و اجداد آئے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی نبی کا وصی بنایا. یہاں تک کہ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ عیسیٰ سے پیغمبر کا جو زمانہ ہے ایک طویل زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر جو وصیوں کی خدمت انجام دی ہے ان میں ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام بھی ہے کہ جو عیسیٰ سے نبوت کے خزانے ابو طالب کے پاس تک پہنچے تھے وصی کی حیثیت سے، وہ ساری کی ساری چیزیں پیغمبر تک منتقل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے. تو پیغمبر کا وہ گھرانہ ہے کہ جو ابتدا سے ایمان کا گھرانہ ہے، اور یہی ایمان کا گھرانہ بعد میں نبوت کا گھرانہ بنا ہے کہ جب پیغمبر کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے حبیب اب آپ اپنے آپ کو ایز اے پیغمبر انٹروڈیوس کروائیے. اور ایز اے پیغمبر نے اپنے آپ کو کب انٹروڈیوس کروایا کہ جب 40 سال گزر چکے تھے اور لوگ صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن لوگوں نے پیغمبر ماننا شروع کر دیا. 40 سال تک پیغمبر نے اپنے اخلاق کو لوگوں کو بتلایا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنے کردار کو لوگوں کو بتلایا ہے کہ مکے کا اور مدینے کا وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر لوگ جاہلیت کی روش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. جاہلیت کا زمانہ آپ کے اذہان کے اندر محفوظ ہوگا. بچی پیدا ہوتی ہے اسے زمین کے اندر دفنا دیا کرتے ہیں. کہ معصوم کی بارگاہ میں کتنے افراد آئے کہ پیغمبر کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا. کیا بچی باپ کو پیار کیا کرتی تھی، وہ اسے دفنانے جایا کرتا تھا. آج بھی اس کی کچھ باقیات مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں. خانہ کعبہ سے قریب ترین قبرستان ہے مقبرۃ الشبیکہ. قرآن کریم میں سورہ یاسین کی آخری کچھ آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ پیغمبر سے سوال کیا کہ پیغمبر، ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو قبرستان سے اٹھا کر لایا تھا. پیغمبر سے سوال کر رہا ہے کہ پیغمبر، قال، اس نے کہا، میحیی العظام، کہ تمہارا پروردگار اس ہڈی کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے پروردگار عالم کے حکم سے، قل، کہ اے حبیب کہہ دو، میحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ وہ پروردگار کے جب کچھ موجود نہیں تھا اس نے اسے بنایا، تو اس ہڈی کے بعد اس کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی سوال کرنے کے لیے آئے کہ جن کا دور دور تک ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس زمانے کے اندر پیغمبر نے صادق اور امین کا لقب پایا کہ سچے ہیں اور امانت دار ہے. کہ کوہ ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر پیغمبر اکرم، اور بعض روایت ہے کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پیغمبر اکرم نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اگر اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے کہ جو تم پر لشکر کشی کرنے والا ہے، تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے یا نہیں لے کر آؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ بتحقیق ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، لہذا آپ کی بات پر اطمینان کریں گے. اور اس کے بعد پیغمبر نے وہ پیغام دیا کہ جو پروردگار عالم کا پیغام تھا کہ یاد رکھو، اس بات کو تسلیم کرو کہ پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس کا رسول ہوں. تو پیغمبر کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے اندر ایمان موجود تھا، اور پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہوئی ہیں. اور خود پیغمبر کے گھرانے سے جو حسد پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بات کے ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر نہ فقط پیغمبر کے آباء و اجداد کے اعتبار سے باتیں کی گئی بلکہ مولا کائنات کے آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی باتیں کی گئیں. خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب پیغمبر کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت ابو طالب کو سردار بنا دیا گیا تھا، اس زمانے کے اندر کہ جب عبد المطلب کا بھی زمانہ ہے، ابو طالب کو بھی آگے کیا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہونے لگی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے اسباب کو فراہم کرنا شروع کیا گیا. سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. عبد المطلب اس وقت سردار تھے، ابو طالب ان کے نائب تصور کیے جاتے تھے. اور جب کعبے کو بنانے کی بات آئی تو ایک مرتبہ تمام کے تمام افراد نے ایک مرتبہ رخ کیا کہ کیا کیا جائے. ابو طالب سے مشورہ لیا جائے. یہ ابو طالب اس وقت سردار تصور کیے جاتے تھے، اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جب کعبے کی تعمیر کرنی ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے کہ جو واقعاً کردار کا بھی پکا ہو. ابو طالب کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، ہر ایک اس میں رقم ملائے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنی حیثیت کے ساتھ رقم کو ملایا
اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے اسباب کو مہیا کرنا شروع کیا، بیسمنٹ کو جب انہوں نے کھودنا شروع کیا اور خانہ کعبہ کے اندر دیواروں کو بنانا چاہتے تھے، دیکھا کہ ایک اژدہا موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اب ممکن نہیں ہے، لوگ اژدہے سے ڈر رہے ہیں۔ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور یہ پریشانی درپیش ہے کہ اژدہا موجود ہے، ایک سانپ موجود ہے۔ ابو طالب جملہ کہتے ہیں، اور یہ واقعاً ایمان ابو طالب کی دلیل ہے کہ وہ ابو طالب وہ ہے کہ جو قبل اسلام رزق حلال کے عادی تھے، رزق حلال کا ادعا کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ کہا کہ کون سی رقم سے تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ کہا جو ہم عام جمع کرتے ہیں۔ کہا نہیں، رزق حلال کماؤ اور اس حلال کے پیسے اسے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، کیونکہ پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے انتہائی پاکیزہ طریقے سے، پاکیزہ نیت کے ساتھ۔ اور کن لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جب ابراہیم تعمیر کر رہے تھے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میرے اس گھر کو پاک کر دو۔ کن کے لیے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ابو طالب نے اس زمانے کے اندر یہ بتلا دیا کہ رزق حلال کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر خانہ کعبہ بھی تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عبد المطلب کی جو شخصیت ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر عرض کیا کہ عبد المطلب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے کردار کو پروردگار عالم نے اتنا پسند کیا ہے۔ پیغمبر کے دادا ہیں، ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ شیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی، جناب ہاشم کے بیٹے تھے، جب ان کی ولادت ہوئی تھی ان کے بال کچھ سفید تھے۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے ہونے کو۔ ماہ رجب کی دعاؤں کے اندر آپ جو دعا کے آخری جملے پڑھتے ہیں، حرم شیبتی علی النار، کہ پروردگار میرے اس بڑھاپے کو یا میرے اس بوڑھے جسم کے اوپر آتش جہنم کو حرام کرا دے۔ ان کا نام تھا شیبہ۔ ان کی والدہ ولادت سے پہلے مکہ سے لے کر ان کو مدینہ چلی گئی تھی، کہ جن کا نام سلمہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ اور جب مدینے کے اندر جن کی پیدائش ہوئی تو جناب ہاشم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نام شیبہ تھا، اور جب لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا کہ ان کے اندر عادات ایسی ہیں کہ یہ عادتیں کسی عام بچے کے اندر موجود نہیں ہیں، انتہائی نظافت پسند ہے، پاک و پاکیزہ رہتے ہیں، کردار بہترین ہے، بلند ہے، لہذا ان کا نام پڑ گیا شیبۃ الحمد۔ اور جب عبد المطلب کے دیگر بھائی آئے ہیں، جناب ہاشم کے دوسرے بھائی مدینے کی طرف آئے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بچہ تیر اندازی کے اندر مقابلہ کر رہا ہے، کہ جس کے تیر بالکل صحیح نشانے پر جا کر لگ رہے ہیں۔ اور جب تیر چلانا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ انا سید البطحا، کہ میں سردار بطحا ہوں، سردار مکہ ہوں۔ وہ افراد کے جو مکہ سے آئے تھے اس مقام پر ایک مرتبہ دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو مکہ کی سرداری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جب سوال کیا کہ بیٹا تم کون ہو، تو کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کے جن کا نام قرار پایا، شیبہ جن کا نام تھا۔ جناب مطلب کے جو ہاشم کے بھائی تھے ان کو مکہ لے کر آئے، جب مکہ میں لے کر داخل ہوئے تو لوگوں نے تصور کیا کہ مطلب کوئی غلام لے کر آ رہے ہیں، لہذا ان کا نام رکھ دیا گیا عبد المطلب، اور اتنا کثیر نام ہو گیا کہ بعد میں شیبہ کے نام سے نہیں پہچانے جاتے تھے، عبد المطلب کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تو ان کے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے شریعت کا حصہ بنا دیا، جیسے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر بھی عرض کیا، خمس حضرت عبد المطلب کا تحفہ ہے، کہ خانہ کعبہ کی سرزمین کو کھودا ہے، کعبے کی سرزمین کو، اور قریب سے کچھ مال و دولت نکلا، پروردگار کی بارگاہ میں 5واں حصہ انہوں نے دے دیا۔ خمس کی بنیاد حضرت عبد المطلب نے رکھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی ہے، چور کی چوری کی سزا جو تجویز کی ہے وہ عبد المطلب نے کی ہے، کہ اگر چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ تیسری چیز کی جو انہوں نے بنیاد رکھی، قبل از اسلام اپنے بلڈ ریلیشنز والوں کے ساتھ شادی کو کوئی بھی ایسا کام تصور نہیں کیا جاتا تو برا ہو۔ عبد المطلب نے جب عبد المطلب سردار بنے ہیں تو سب سے پہلا قاعدہ یہ لگایا کہ یاد رکھو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ نکاح کرو یا عقد کو قائم کرو۔ پروردگار عالم نے عبد المطلب کے اس کام کو شریعت کا حصہ بنا دیا کہ شریعت کے اندر بلڈ ریلیشن والوں کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے۔ انسان اگر چاہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرے نعوذ باللہ من ذالک، ممکن نہیں ہے، پروردگار عالم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، وہ افراد کے جو بلڈ ریلیشن کے اندر لگتے ہیں، یہ قانون حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد قصاص کا جو قانون ہے
کہ دیت اگر دی جائے گی تو 100 اونٹ کے برابر دی جائے گی. یہ حضرت عبد المطلب کا قانون ہے. نظر ماننے کے بعد اگر کوئی نظر کو توڑ دے، اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ نظر سے مراد کیا ہے. ہمارا جو نظر کا کانسیپٹ ہے، ہم لوگ نظر کسی اور چیز کو کہتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں نظر کوئی اور چیز ہے. شریعت کی نگاہ میں نظر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے ساتھ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کی جائے، اور ایسی چیز واجب کی جائے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ نہ ہو. فرض کیجئے کوئی ایسا انسان کام نہ کرے جو پروردگار کو پسند ہی نہ ہو، اور یہ پروردگار کے لیے واجب کر لے کہ پروردگار میں اپنے لیے واجب کرتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ فلاں ماجرا پیش آ گیا تو میں نعوذ باللہ من ذالک جا کر گانا سنوں گا یا موسیقی سنوں گا. یہ پروردگار کا پسندیدہ ترین عمل ہے ہی نہیں، ایسی نظر قائم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جو پروردگار کا پسندیدہ ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نظر منعقد بھی ہو جائے گی، اور نظر کو پورا کرنا بھی ہے، اور اگر پورا نہ کیا تو پھر کفارہ بھی ہو جائے گا. تو نظر کا کفارہ یہ جو کانسیپٹ دیا ہے یہ بھی حضرت عبد المطلب نے دیا ہے. تو پیغمبر کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے شریعت اور اصول ہمیں فراہم کیے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے قبل از اسلام بھی تبلیغ کی ہے اور بعد از اسلام بھی تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کہ پیغمبر اکرم جب مبعوث برسالت ہوئے ہیں، روایتوں نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ ختمی مرتبہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر. غار حرا میں وحی نازل ہوئی ہے، پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. غار حرا سے جب نیچے تشریف لائے ہیں، خانہ خدیجہ کے اندر آئے ہیں. روایتوں نے جملہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر تشریف لائے ہیں، جو بعض کتب میں لکھا ہے، ہمارے برادران کی کتب کے اندر لکھا ہے، وہی لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پیغمبر کے بعد وحی آئی، کیونکہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک خوفزدہ ہو گئے تھے. جبرائیل آئے، پیغمبر سے برداشت نہ ہوا، پیغمبر کے سینے پر وحی اتارنا چاہتے تھے، پیغمبر وحی کو نعوذ باللہ من ذالک ایبزورب نہ کر پائے، پیغمبر کے سینے کا آپریشن کیا، پیغمبر کے سینے کو کشادہ کیا. یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جنہوں نے ویژول بنا کر کتابوں کے اندر لکھے ہیں انتہائی بے سر و پا ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر کے جو اس وقت سے جبرائیل کو جانتے ہوں، اس وقت سے نبوت کے اسرار و رموز کو جانتے ہوں، ایک وحی کی وجہ سے پیغمبر اتنے نعوذ باللہ من ذالک لاچار ہو گئے کہ پریشانی کی کیفیت میں آ گئے. ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے. روایت کے جملے ہیں کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ پہلی وحی آئی ہے، گھر کے اندر تشریف لائے خانہ خدیجہ کے اندر، جو میں نے جملے کی تکرار کی تھی بعثت کی گفتگو کے اندر، کہ جب خدیجہ کے گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، خدیجہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور دیکھ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ آج الگ کیفیت ہے. اور یہ کہا کہ اے خدیجہ، تم نے صحیح پہچانا، یہ نبوت کا نور ہے. پروردگار نے آج سے مجھے اپنی بندگی کے اندر اس طریقے سے لیا ہے کہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اور پیغام پروردگار لوگوں تک پہنچاؤ. خدیجہ وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی اور تصدیق کی. اب روایتوں نے عجیب منظرنامہ لکھا ہے. علامہ مجلسی بھی تحریر فرماتے ہیں، کوکب دری بھی نے اس کو لکھا ہے کہ جب پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے خانہ خدیجہ کے اندر، پیغمبر نے ایک مرتبہ، اب ذرا غور کیجئے، میں نے جو جملہ کہا ہے اس جملے کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو قبل از اسلام بھی تبلیغ کیا کرتا تھا اور بعد از اسلام بھی تبلیغ کیا کرتا تھا. کہ پیغمبر جب خانہ خدیجہ کے اندر آئے ہیں، ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ سے کیا ہے کہ خدیجہ مجھے ایک چادر دے دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. خدیجہ طاہرہ نے چادر دی ہے، اور جب چادر دی ہے پیغمبر نے اس چادر کو اوڑھا ہے. ابھی پہلی وحی کچھ دیر پہلے آئی ہے، پیغمبر ابھی غار حرا سے نیچے اتر کر گھر کے اندر تشریف لائے ہیں. روایت کے جملے ہیں، کچھ دقیقے گزرے ہیں اور جب پیغمبر گھر پہ آئے ہیں، چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ وحی نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر، اے کملی کو اوڑھنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر ڈراؤ، تبلیغ کرو، اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کرو. یہ وہ کام ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے زندگی بھر انجام دیا ہے اور مہدی برحق تک اس کام کو انجام دیتے رہیں گے. اور اس بات کا اندازہ اس عنوان سے لگائیے کہ خود پیغمبر نے تو اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر یہ کام کیے ہیں کہ قرآن کریم پیغمبر کی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب پیغمبر کا کام ڈرانا بھی ہے، خوشخبری دینا بھی ہے اور ان باتوں کی گواہی دینا بھی ہے جو معراج پر دیکھ کر آئے.
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر کے کچھ اعمال اور افعال ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں کے اندر پروجیکشن نہ مل سکی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کا وہ اہم ترین کام کہ جس کو پیغمبر نے انجام دیا ہے حکم پروردگار سے، کہ جب معراج پر گئے تھے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ اے حبیب جائیے اور اب لوگوں کے اندر اپنے وسیع کا اعلان کر دیجئے. روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے 7 مرتبہ سوچا ہے کہ مولائے کائنات کی وصایت کا اعلان کریں، لیکن ہر مرتبہ دشمنوں کے خوف سے مولائے کائنات کو بچانا چاہتے تھے، لہذا پیغمبر نے اعلان کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ 11 سن ہجری کے سے پہلے 10ویں سن ہجری کے آخر کے اندر جب حجت الوداع ہونے والا تھا، پیغمبر حج سے واپس لوٹ رہے تھے، پروردگار عالم نے آیت کو نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب اس چیز کو پہنچا دیجئے کہ جس کو پروردگار عالم نے آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے انجام نہیں دیا تو آپ نے گویا کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. یعنی وہ تبلیغ جو پروردگار عالم پیغمبر کے ذریعے سے پہنچوانا چاہتا ہے، جو اہم ترین فعل انجام دلوانا چاہتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، علی کی ولایت کا اعلان تھا. علی کی ولایت کا اعلان تھا. اور پیغمبر اکرم نے اس کے اندر کچھ وجوہات اور مصلحت کی بنا پر دیر کی ہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اصرار کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، یہ پیغمبر کی تبلیغ ہے جو پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں کی، لیکن وہ واقعہ جو تاریخ کا مسلم ترین واقعہ ہے کہ پیغمبر کے آخری حج کے اندر، اب تو وہ اصحاب بھی شامل ہو گئے کہ جو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، تاریخ کے اندر ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر 1,20,000 ایسے افراد صحابی رسول موجود تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے اس خطبے کو سنا تھا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج اگر کسی بچے سے، عام سے بچے سے، اہل بیت کے گھرانے کے تعلق رکھنے والے بچے سے سوال کیا جائے کہ غدیر خم کے میدان کا واقعہ یاد ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جملے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لیکن غدیر خم کے اعتبار سے، پوری سراؤنڈنگ کے اعتبار سے واقعے کی بات کی جائے تو کوئی بھی عام انسان، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا آج اس بات کو بیان نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کربلا کا واقعہ معلوم ہے، ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کار رسالت کو انجام دیا، لیکن پیغمبر کے اس کار رسالت کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی ہستی موجود نہ تھی کہ پیغمبر کے اس پیغام کو آگے پہنچاتی. اس بات کو ذہن میں رکھیے، پیغمبر نے کار رسالت کو انجام دیا ہے کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس کام کو انجام نہیں دیا تو کسی کام کو انجام نہیں دیا. اور 1,20,000 اصحاب کا مجمع ہے، لیکن یہ پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچ پایا جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا. لیکن کربلا کا واقعہ کس لیے ہم تک پہنچ گیا؟ حالانکہ کربلا کے واقعے کے اندر ساری نیگیٹو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کربلا کے اندر جتنے بھی معصوم کے ماننے والے تھے، اکثر و بیشتر کی تعداد وہ ہے کہ جو شہید ہو گئی کربلا کے میدان کے اندر. جو کربلا کے واقعے کو پروجیکٹ کر رہے ہیں یا جو میڈیا ہے وہ بھی ان کا ہے جو یزید کے ساتھ آئے تھے. لیکن اس کے باوجود کربلا کا واقعہ اتنا پھیلا کہ ہر ایک کی زبان پر ہے، نہ فقط مسلموں کے درمیان بلکہ غیر مسلموں کے درمیان بھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر نے جو کار رسالت انجام دیا اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ہستی نہ تھی، لیکن کربلا کو پروجیکٹ کرنے کے لیے زینب کبریٰ جیسی ہستی موجود تھی. کربلا کو پروجیکٹ کرنے کے لیے زینب کبریٰ جیسی ہستی موجود تھی کہ زینب کبریٰ نے بتلایا کہ زینب کی تبلیغ یہ ہے، کربلا کو تم لاکھ چھپاتے چلے جاؤ، زینب کبریٰ اس کو بیان کرتی چلے جائے گی. زینب کبریٰ کا کردار یہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل آپ نے گزشتہ تقریر کے اندر بھی سنے ہیں کہ زینب وہ زینب ہیں کہ جب روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے انتہائی خوشی کے عالم میں جناب زینب کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے، راوی کہتا ہے کہ ختمی مرتبہ مدینے سے باہر موجود تھے. اب یہ بھی ایک عجیب مصلحت ہے تاریخ کی کہ اہل بیت کے خانوادے نے اپنی خواتین کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں لوگوں کو نہیں بتلائی ہیں. اہل بیت کے خانوادے کی مستورات کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے. فقط کربلا کے اعتبار سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی. جناب زہرا کے دربار جانے کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں، شہادت کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ خانوادہ عصمت و طہارت کی خواتین کا کہیں بھی آپ کو تذکرہ اس عنوان سے نہیں ملے گا کہ اہل بیت نے اپنی خواتین کے لیے حجاب کو معین کیا ہوا ہے. لہذا اگر
ثانی زہرا کا تذکرہ بھی ملتا ہے تو خاص کانٹیکسٹ کے اندر ملتا ہے، چونکہ دربار میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی بات کی جاتی ہے، چونکہ پیغمبر نے پیار کیا تھا اس وجہ سے بات کی جاتی ہے، چونکہ ثانی زہرا نے کربلا کے اندر سید سجاد کا ساتھ دیا تھا، اس عنوان سے روایتیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ تاریخ خاموش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ متعدد روایتیں شہزادی کی شہادت کے عنوان سے ملتی ہیں، شہزادی کی ولادت کے عنوان سے ملتی ہیں۔ بر صغیر کے اندر آج پہلی شعبان کو جو ہے وہ جناب زینب کی ولادت منائی جاتی ہے، دیگر ایام میں رمضان کے اندر منائی جاتی ہے، بعض میں جمادی الاول کے اندر منائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے شہادت کی تواریخ میں بھی اختلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نے اپنی خواتین کو حجاب کے اندر رکھا ہوا ہے۔ علی ای حال ولادت کا واقعہ مذکور ہے بغیر تاریخ کے، 6 سن ہجری بعض کے اندر لکھا جاتا ہے، بعض کے اندر 5 سن ہجری، کہ اگر 5 سن ہجری تصور کیا جائے تو شہزادی اور پیغمبر اکرم کی وفات کے وقت جناب زینب کی عمر 6 سال تھی، اور اگر 6 سن ہجری تصور کیا جائے تو پھر 5 سال تھی۔ روایت کے جملے پیغمبر اکرم مدینے سے باہر تھے، مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے، مولا کائنات کی آغوش میں جب جناب زینب آئی ہیں، روایت کے جملے ہیں پیغمبر کو کسی نے خبر کی ہے اور پیغمبر خوشی کے عالم میں خانہ امیر المؤمنین کے اندر تشریف لائے ہیں، اور جب مولا کائنات کے گھر کے اندر تشریف لائے ہیں آتے ہی پہلا سوال کیا ہے، علی یہ بتاؤ کہ زینب کا نام تم نے اس بچی کا نام رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اور مولا کائنات کا وہ جملہ ہے کہ جو ہر مقام پر مولا کائنات نے پیغمبر کے سامنے کہا ہے، کیسے ممکن ہے یا رسول اللہ آپ کے اوپر سبقت لے کر چلے جاؤں؟ آپ جب موجود ہوں تو علی یہ گستاخی نہیں کر سکتے کہ نام رکھ دیں، کہ علی اس کا نام زینب رکھ دو، اس کا نام زینب رکھ دو۔ اور پھر پیغمبر نے اپنی آغوش میں جناب زینب کو لیا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ رخساروں پر پیار کیا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا ہے کہ بابا کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں، تو پیغمبر کا کہنا یہ ہے تیری اس بیٹی پر ایسے مصائب ٹوٹنے والے ہیں کہ جیسے مصائب کسی اور بچی پر ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ عجیب جملہ کہا کہ جو فضائل کا خود نقطہ ہے کہ جو بھی اس کی محبت کے اندر گریہ کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا کہ جو اس کے بھائیوں پر رونے کا ثواب ہے، جو اس کے بھائیوں پر رونے کا ثواب ہے، یعنی حسن اور حسین پر رونے کا جتنا ثواب بیان کیا گیا ہے ثانی زہرا پر رونے کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، امام مظلوم علیہ السلام پر رونے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پرسوں کی گفتگو میں یا 2 شعبان کی گفتگو کے اندر اس کا تذکرہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا کہ میں نے خود اپنی آغوش سے امام مظلوم کے روزے پر یہ روایت پیغمبر کی لکھی ہوئی دیکھی ہے، کہ جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال یا نشان بھی لگاتے ہیں کیسے ممکن ہے، لیکن پیغمبر کی صحیح السند روایت ہے کہ جو حسین پر روئے، جو حسین پر رلائے، جو رو نہ سکتا ہو رونے جیسی شکل بنائے، من بکا او ابکا او تباکا علی ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین پر، وجبت لہ الجنہ، پیغمبر کی ضمانت ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ یہ امام مظلوم پر رونے کا ثواب ہے، اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جو اس کے بھائیوں پر رونے کا ثواب ہے وہ ثانی زہرا پر رونے کا ثواب ہے۔ جب تم زینب کبریٰ پر رو رہے ہو تو اس بات کو خالی نہ سمجھنا کہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ جو حسین پر رونے کا ثواب ہے وہی ثانی زہرا پر رونے کا ثواب ہے۔ یہ ثانی زہرا وہ ہے کہ جس کو لقب دیا گیا ہے عالمہ غیر معلمہ۔ یہ زینب کبریٰ وہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا کے لیے فضیلت کا باعث بن رہی ہیں۔ ثانی زہرا لقب ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کس طریقے سے فضیلت کا باعث بن رہی ہیں۔ روایتوں نے عجیب منظر نامہ لکھا ہے کہ جناب زہرا کو 2 اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے، ایک بیٹی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔ ماں کی طرف سے کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے، بیٹی کی طرف سے کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ کہا ماں وہ ہے جو بنا لا الہ الا اللہ ہے۔ جملے کی طرف غور کیجئے گا کہ ماں وہ ہے جو بنا لا الہ الا اللہ ہے، کہ جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا ہے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے خدیجہ طاہرہ کے۔ بنا لا الہ الا اللہ کی منزل پر اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ ہے، اگر بنا لا الہ الا اللہ خدیجہ طاہرہ ہے تو بقائے لا الہ الا اللہ زینب کبریٰ ہے۔
بقائے لا الہ الا اللہ زینب کبریٰ ہے، یعنی فاطمہ کو ماں وہ ملی ہے کہ جو بنائے لا الہ الا اللہ ہے، بیٹی وہ ملی ہے جو بقائے لا الہ الا اللہ ہے، اور محافظہ شریعت ہو تو زینب کبریٰ جیسی. یہ زینب کبریٰ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے کہ ایک صاحب تھے کہ جو مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں تھے. ایک دن ان مجالس میں شرکت کر لی کہ جو اہل بیت سے منسوب تھی، اور کسی عالم سے یہ جملہ سن لیا کہ جو شخص جناب زینب کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ سے طلب کیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا. علماء کا دستور ہے کہ امام مظلوم کو شریکت الحسین، امام مظلوم کو ان کی مظلوم بہن کا واسطہ دے کر پھر سوال کرتے ہیں. جب اس نے بھی کوشش کی، اس کی دعا قبول ہو گئی. نہ فقط ایمان لے کر آیا بلکہ اس کا جملہ یہ تھا کہ آج تک جب بھی میں نے زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، خدا نے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. یہ زینب کبریٰ کا معجزہ ہے. زین و اب اپنے باپ کی زینت، کہ پروردگار عالم نے زینت کے معیار مقرر کیے ہیں، اس دنیا کو سجایا ہے نجوم کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے، زمین کو سجایا ہے رجال کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے، اور لوگوں کی زینت بیان فرمایا کہ جب معصوم سے سوال کیا گیا معصوم اس دنیا کی زینت کیا ہے، مولا نے کہا زمین اس دنیا کی زینت ہے، آسمان اس دنیا کی زینت ہے. کہا زمین و آسمان کی زینت کیا ہے؟ کہ مرد ان زمین و آسمان کی زینت ہے. کہ ان مردوں کی زینت کیا ہے؟ کہ زینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ ان تمام لوگوں کی زینت جہاں علی ابن ابی طالب ہے، علی کی زینت زینب بنت علی ہے. علی کی زینت زینب بنت علی ہے، کہ اس کو عالمہ غیر معلمہ کہا گیا. اور یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہے. امام معصوم نے لقب دیا ہے کہ امام معصوم اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں عالمہ غیر معلمہ، وہ کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے، وہ کہ جو اپنے گھرانے کے اندر علوم آل محمد کی تبلیغ کر رہی ہے، کہ جو اولین ترین مقصد ہے پیغمبر کی زندگی سے لے کر امام زمانہ تک جو تبلیغ کا مرحلہ ہے. تبلیغ کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ انسان کو پہلے معلوم تو ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد انسان تبلیغ کرنے والا بنتا ہے. یہ ثانیہ زہرا اس گھرانے کے اندر پلی ہے کہ جو خود حق کا گھرانہ ہے، جو خود حق کا گھرانہ ہے. ثانیہ زہرا حق کو پہچاننے والی ہے، حق کو بیان کرنے والی ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جب پیغمبر کا زمانہ تھا، مدینے کی بچیاں زینب کبریٰ کے پاس آیا کرتی تھی اور علم کو حاصل کیا کرتی تھی، شرعی مسائل کو پوچھا کرتی تھی. اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے 11 سن ہجری سے لے کر 34 سن ہجری تک کا، کہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت نہیں ملی ہے، تقریباً 23 سال کا عرصہ وہ ہے کہ جن سالوں کے اندر جناب زینب نے روزانہ کی بنیاد پر گھر کے اندر، چاہے مدینے میں ہو یا کوفے کے اندر، درس دیے ہیں. اپنے گھر کے اندر خواتین کو بلایا کرتی تھی، مسائل شرعیہ کو بیان کیا کرتی تھی. لہذا شہزادی کا ایک لقب فقیہ اہل بیت بھی ہے، کہ اہل بیت کے گھرانے کی وہ فقیہ کہ جس نے فقہ کو بیان کیا. اور اس کے بعد اہم ترین زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب مولا کائنات کوفے شفٹ ہوئے. کوفے میں شفٹ ہونے کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ جناب زینب کا جو درس تھا وہ صبح 10 بجے کے قریب زوال سے پہلے شروع ہوا کرتا تھا اور غروب کے وقت تک چلا کرتا تھا، جس میں تفسیر قرآن کیا کرتی تھی. اور اسی کا ایک واقعہ کہ جب کوفے کے اندر مولا کائنات نے پورا نظام سنبھالا ہوا تھا، ایک دن مولا کائنات گھر کے اندر تشریف لے آئے، دیکھا کہ کثیر تعداد خواتین کی موجود ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا بابا درس قرآن ہو رہا ہے. اور جب مفسر قرآن گھر میں آیا ہے تو زینب کبریٰ نے فرمائش کی ہے کہ بابا آج زینب یہ چاہتی ہے کہ آج آپ کچھ سکھا کر چلے جائیں، آج زینب چاہتی ہے کہ آپ سے استفادہ حاصل کریں. مولا کائنات نے کہا کہ تم بھی میرا جز ہو، جو تم سکھاؤ گی مجھ سے جدا تو نہیں سکھاؤ گی. کہ نہیں بابا چاہتی ہوں کہ آج آپ کچھ بدلا کر چلے جائیں. اور مولا کائنات نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا سورہ ختم کیا ہے؟ سورہ کہف ختم کیا ہے.
دوسرے سورہ کی پہلی آیت کو مولا نے تلاوت کیا ہے اور ایک مرتبہ یہ تلاوت کرتے ہوئے جملہ کہا ہے کاف ہا یا عین صاد، مشہور و معروف جملہ ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی حاجت کی برابری کے لیے 7 مرتبہ اس جملے کی تکرار کرے، پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا کیا کرتا ہے، اور یہ عمل مومنین کے اندر رائج بھی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ جملہ کہا ہے، مولا کائنات نے کہا کہ زینب تفسیر کر رہا ہوں اس کی۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہے سے مراد ہلاکت ہے، یہ سے مراد یا اس جب تم مایوس ہو جاؤ گے کربلا کے میدان کے اندر، اور بعض روایتوں کے اندر دوسری چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ عین سے مراد آتش ہے، کربلا کے اندر تمہارے بچے پیاسے ہوں گے، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ زینب اس مقام پر جب تم صبر کرو گی ام المصائب کہلاؤ گی۔ کاف ہا یا عین صاد، وہ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، روایتوں کے جملے ہیں کہ 3 طرح کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جب انسان پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنے حواس کو کھو دیتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ روایتوں کے عجیب ٹکڑے ملتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پروردگار عالم ہر ایک کو اس آفات ارضی سے محفوظ رکھے کہ جب زلزلہ آتا ہے انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ یہاں تو بہرحال بہت ہی بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں، پاکستان میں تو شاید اتنی بلند و بالا عمارتیں موجود بھی نہیں ہیں، اگر وہاں سے کوئی کودے تو پھر بچ جائے۔ یہاں تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ کوئی کودے تو پھر بچنے کے چانسز بھی بہرحال نہیں ہیں، کہ بہت سارے افراد بچنے کے لیے چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں کہ بلڈنگ کب گرے، ایسی گر کے بچ جائیں گے، بلڈنگ بچ جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو زلزلہ ایسی چیز ہے، روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں کہ جب انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں، کسی گھر میں آگ لگ جائے، روایت کے جملے کہ جب آگ لگ جاتی ہے انسان پریشانی کیفیت میں اس طریقے سے آتا ہے کہ جو اس کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یا اگر کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ غم اتنا بڑا غم ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے۔ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر جمع کیجیے کہ کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے، زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے، تینوں کیفیت ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے حواس اس کا جواب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا کہنا ہے عقیلہ بنی ہاشم کا، کربلا کے میدان میں کوئی اور رخصت نہیں ہوا تھا، حسین ابن علی رخصت ہوا تھا۔ کربلا کے میدان کے اندر کوئی اور رخصت نہیں ہوا ہے، حسین ابن علی رخصت ہوا ہے۔ اور اگر بلڈ ریلیشن کے اعتبار سے بات کی جائے تو حسین کے ساتھ شہزادی کے بچے اون و محمد بھی رخصت ہوئے ہیں۔ ماں کے لیے جوان بیٹوں سے زیادہ کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اس مصیبت کے بعد کربلا کی سرزمین پر زلزلہ آیا تھا، زلزلہ آنے کے باوجود زینب کے کردار میں ذرا سی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ زلزلہ آنے کے بعد شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی گئی تھی، آگ لگانے کے باوجود بھی زینب کا کردار یہ ہے، جلتے ہوئے خیموں میں جا کر معصوم سے سوال کیا جا رہا ہے، سید سجاد یہ بتلائیے خیموں میں آگ لگائی جا چکی ہے، ہم باہر نکل آئیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں۔ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، وہ عقیلہ بنی ہاشم کے 3 کیفیتوں کے اندر زینب کا کردار یہ ہے۔ اگر خیمے جل رہے ہیں زینب بیویوں کو سنبھال رہی ہے، لاشیں گر رہے ہیں حسین لاشوں کو لا رہے ہیں، زینب لاشوں کی نوید سنا رہی ہیں۔ یہ زینب کبریٰ کا کردار ہے۔ عصمت کی بات کی جاتی ہے کہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ معصوم کہہ دیں، معصوم پروردگار عالم نے 14 معین کیے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں قریب المعصوم ہیں، جناب زینب سے، جناب اکبر سے، جناب عباس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، لیکن ہم معصوم نہیں کہتے، ہم انہیں کہتے ہیں محفوظ عن الخطا ہیں۔ محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے کہ جو مرضی پروردگار عالم کے مطابق چلے، اور معصوم عن الخطا جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی مرضی پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو۔ مرضی کے مطابق چلنا اور مرضی کا مرضی پروردگار ہونا ایک الگ کیفیت کا نام ہے۔
اور ثانیہ زہرا کربلا کے میدان کے اندر عصمت صغرا سوال کر رہی ہے عصمت کبریٰ سے کہ سید سجاد یہ بتلائیے کہ ہم جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں. اقبال کا شعر آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال نے شعر تو لکھ دیا ہوگا، بہت بڑے حکمت والی شخصیت گزرے ہیں، لیکن اسے سوال اگر کیا جائے کہ خدا نے کب کسی بندے سے پوچھا کہ تیری رضا کیا ہے، کوئی مصداق آپ کے سامنے موجود ہے؟ شاید کوئی مصداق پیش نہ کر سکے. گھرانہ اہل بیت کے اندر اس کا مصداق موجود ہے، گھرانہ اہل بیت کے اندر اس کا مصداق موجود ہے کہ کب خداوند عالم نے پوچھا کہ تیری رضا کیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ثانیہ زہرا نے کربلا کے میدان میں سید سجاد سے سوال کیا ہے کہ ہم جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں. اور جب شام کے زندان سے رہائی مل رہی تھی، امام مشیت پروردگار عالم کا پیکر ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم جو چاہتا ہے وہ امام کے ذریعے سے سر انجام کرواتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، خدا خود بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے. سید سجاد جب شام کے زندان کی رہائی کی نوید دی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، اس کے بعد بتلاؤں گا. پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا کہ ان کی رضا کیا ہے. اگر وہ کہیں گی کہ ہمیں قید خانہ چھوڑ کر نکل جانا ہے، ہم نکل جائیں گے، اور اگر وہ کہیں گی یہیں پر قیام کرنا ہے تو ہم یہیں پر رہیں گے. سید سجاد خدمت میں آتے ہیں شہزادی کے اور سوال کرتے ہیں کہ شہزادی یہ بتلائیے کہ قیام کرنا ہے یا جانا ہے. امام وقت ہیں، امام وقت بتلا رہا ہے. مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ زینب کبریٰ سے سوال کیا جائے. یہ زینب کی فضیلت کے لیے کافی ہے جملہ. اور پھر جناب زینب فرماتی ہیں کہ جس کی بنیاد ہم قائم کیے ہوئے ہیں کہ یاد رکھو سید سجاد، ہم اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں گے کہ جب تک ہمیں اپنے ماجائے حسین کا ماتم کرنے نہ دے دیا جائے. زینب نے بتلایا کہ زینب بھوکی ہے، پیاسی ہے، لیکن غذا اور پانی کی بھوکی پیاس نہیں ہے، بلکہ اگر پیاس ہے تو حسین کے ماتم کی پیاس ہے. بھوک ہے تو حسین کے ماتم کی بھوک ہے کہ ہمیں جی بھر کر رونے دے دیا جائے. یہ زینب کبریٰ کا کردار ہے کہ وہ زینب کے جس کے لہجے کو لہجہ علی کہا گیا. اس روایت کا سہارا لیتے ہوئے جو 2 مرتبہ یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے معراج میں کلام کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ تکلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار نے مجھ سے لہجہ علی ابن ابی طالب کے اندر کلام کیا. اور جب میں نے سوال کیا پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو نے علی کے لہجے میں کلام کیا، کہا پروردگار نے تجھے علی کا لہجہ پسند تھا اس لیے علی کے لہجے میں کلام کیا. علی کے لہجے کے 2 افراد مالک ہیں، ایک پروردگار کی ذات اور ایک زینب کبریٰ. ایک پروردگار کی ذات اور ایک زینب کبریٰ. کہ شام کے دربار میں، کوفے کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے زینب کبریٰ نے، اس نے بتلا دیا کہ یہ لہجہ علی ہے. قدیم افراد جو موجود تھے ایک جملہ کہہ اٹھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آج علی دربار کے اندر موجود ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں. یہ لہجہ کسی اور کا لہجہ نہیں لگتا، یہ علی کا لہجہ لگتا ہے. اور یہی لہجہ ہے کہ جس نے اقرار جرم کروایا ہے ان افراد سے کہ جو دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. زینب کے خطبوں نے اس طریقے سے تباہی مچائی ہے. کوفے کے دربار کے اندر جب ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایک مرتبہ یہ سوال کرتا ہے کہ دیکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک پروردگار نے تمہیں کیسے ذلیل و رسوا کیا، شہزادی نے ایک جملہ کہہ کر یہ سارے کے سارے جملے اس کی جانب لوٹا دیے. ایک مرتبہ کہا ابن مرجانہ کے بیٹے تیرا کردار یہ بتلا رہا ہے، جب تیری ماں کا کردار یہ ہے تو ہمارے کردار پر سوال اٹھا رہا ہے. اور جب شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو اس کے بعد جب یہ سوال کیا گیا کہ دیکھا تمہیں پروردگار عالم نے کیسے رسوا کیا ہے، پروردگار نے ہمیں فتح عنایت کی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک تمہیں شکست دی ہے. شہزادی کا سوال یہ ہے، شہزادی کا جواب یہ ہے، یزید کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کہا یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. شہزادی کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ تیری حیثیت کیا تھی. اور اس کے بعد جو شہزادی نے اگلا جملہ کہا ہے یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. شہزادی فرماتی ہے میرا بات کرنا تجھ سے
یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے کہ دربار میں کھڑی ہوں اس لیے تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، ورنہ زینب تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھ سے گفتگو کی جا سکے۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ جس کے بعد یہ کہنے پر وہ مخاطب ہو گیا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی نبی آیا، یہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اقرار جرم کروایا ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ لہذا اسی اعتبار سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، کہ جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی یہ جملہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ لہجہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ علی کا لہجہ ہے جو درباروں کے اندر گونج رہا ہے، جو بازاروں کے اندر گونج رہا ہے۔ یہ ثانیہ زہرا کا کلام، اور ثانیہ زہرا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کنیز ثانیہ زہرا کو ملی ہے جو فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، فضہ جیسی کنیز ثانیہ زہرا کی کنیز بن رہی ہے۔ وہ فضہ کے جس کے بارے میں فقط ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر دوں، انتہائی مشہور و معروف واقعات اب جناب فضہ کے اعتبار سے سنتے ہیں، روایت کے جملے خلافت ثانیہ کے دور کے اندر جناب فضہ کسی علمی معاملے کے اندر خلیفہ ثانی کے سامنے آئی ہیں، اور جب شرعی مسئلے کو بتایا ہے تو حاکم نے کہا کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے، اور اس وقت جناب فضہ نے جملہ کہا جو مارکۃ الآراء جملہ ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں علی کے در سے حاصل کر کے دولت آئی ہوں، وہ دولت علم کی دولت ہے، وہ دولت شریعت کی دولت ہے، یاد رکھ علی کے گھر میں اگنے والے بال بھی تیرے پورے خاندان سے زیادہ علم رکھتے ہیں، علی کے گھر میں اگنے والے بال بھی تیرے پورے خاندان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ وہ عالم فقیہ کہ جس نے 20 سال تک قرآن سے گفتگو کی ہے، کہ جب سفر اختیار کیا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کتنے دن سے سفر میں ہیں، قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کیا کہ پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں کے اندر پیدا کیا، یہ 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، کہ 6 اور 7 دنوں کی کیفیت کے اندر یہ سفر کے اندر مبتلا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا قرآن کی آیت کے ذریعے سے، یہاں تک کہ سارے کا سارا کلام قرآن کریم سے کیا۔ اور ثانیہ زہرا کی فضیلت کے لیے یہ شرف کافی ہے کہ وہ کنیز جو زہرا کی کنیز تھی وہ ثانیہ زہرا کی کنیز ہے، وہ ثانیہ زہرا کے پاس آتی ہے، زینب اگر کوئی حکم ہو تو مجھے فرمائیے۔ اور زینب کبریٰ کا کردار یہ ہے کہ کبھی کنیز کہہ کر یا خادمہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ اماں فضہ کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے، یہ ثانیہ زہرا کا کردار ہے کہ وہ زینب کہ جس کو خود خانوادہ اہل بیت کے اندر مرکز قرار دیا، جس طریقے سے پیغمبر خدا جب مدینے سے باہر جایا کرتے تھے، مدینے کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، فاطمہ زہرا کے گھر پہ جایا کرتے تھے، امام حسین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی سفر کا رخ کیا کرتے تھے پہلے بہن زینب سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور پھر بہن زینب کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ میں یہاں پر تشریف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ زینب کبریٰ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب کے سب دعا گو ہیں، پروردگارہ ہماری خواتین کو شہزادی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ شہزادی کی جو زندگی کا پیغام ہے ہم سب کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک شعبان کی ابتدا ہو رہی ہے، پروردگار یہ وہ مہینہ ہے جو پیغمبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر پروردگار تو ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے، پروردگار ہمارا نام بھی ان افراد کے اندر شامل فرما کہ جو تیری بارگاہ کے اندر فلاح یافتہ ہے، نجات یافتہ ہے۔ پروردگارہ جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے ثانیہ زہرا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، پروردگارہ ثانیہ زہرا کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، پروردگارہ ثانیہ زہرا کے ماننے والوں کی ہر حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومن پریشانی کے اندر مبتلا ہے تجھے ثانیہ زہرا کی پریشانی کا واسطہ، پروردگار تجھے ثانیہ زہرا کی مصیبت کا واسطہ ان تمام چاہنے اور ماننے والوں کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حاجت جو مومن لے کر آیا ہے پروردگار ان کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔
پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان تمام افراد کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اور شہزادی پر ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے، چاہے وہ مظالم اس دور کے ہوں چاہے وہ مظالم خود شہزادی کے دور کے ہوں، پروردگار ہر مظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ مومنین سے التماس ہے کہ یہیں پر تشریف رکھیں، شہزادی کی شان کے اندر منقبت خوانی کے لیے شعراء حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ بابا سے بلند صلوات پڑھی۔ دو مصرے منخرط پہلے ایک بابا سے بلند باب صلوات پڑھی۔ عظمت دین مصطفیٰ زینب ہو بہو شکل فاطمہ زینب میں جو کرتا رہا ثنائے حسین، میں جو کرتا رہا ثنائے حسین، مجھ کو دیتی رہی دعا زینب، اور مشکلوں پر بھی پڑ گئی مشکلوں پر بھی پڑ گئی مشکل، میں نے جب بھی کہا یا زینب صلوات علی محمد۔ چپ ہے دربار جفا، بول رہی ہے زینب، صورت نکتہ با، صورت نکتہ با بول رہی ہے زینب، غیظ میں سید سجاد نے اعلان کیا
غیظ میں سید سجاد نے اعلان کیا، رک ذرا دیر ہوا، رک ذرا دیر ہوا، بول رہی ہے زینب، میں زمانہ تمہیں دیتی ہوں علم کے نیچے، میں زمانہ تمہیں دیتی ہوں علم کے نیچے، رد نہیں ہوگی دعا، رد نہیں ہوگی دعا، بول رہی ہے زینب، ناطق نہج بلاغہ انہیں کہنا ہی پڑا، لفظ قرآن نما بول رہی ہے زینب، برسرے کرب و بلا منظر معراج ہے، پھر عرش پر چپ ہے خدا، عرش پر چپ ہے خدا، بول رہی ہے زینب، میرا ایمان بھی ریحان عقیدہ بھی یہی، میرا ایمان بھی ریحان عقیدہ بھی یہی، جو میرے رب نے کہا، جو میرے رب نے کہا، بول رہی ہے زینب، درود پڑھیں مولا محمد پیغام۔ میں گزارش کروں گا ہمارے دوسرے اور آخری منقبت خواہ سلیم بھائی سے کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ صلوات بر محمد وال محمد۔ کیا بتاؤں
مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارا امام زینب کا کیا بتاؤں تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں صلوات بر محمد وآل محمد اے اللہ اللہ رہے تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا کیا بتاؤں بن گیا خود علم سا کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام زینب کا کیا بتاؤں چل رہا ہے عزم کی صورت میں دو جہاں میں نظام زینب کا کیا بتاؤں ارے دیکھتا ہے حسین کا سجدہ خود بھی رک کر خیام زینب کا کیا بتاؤں میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا کیا بتاؤں تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی
تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا صلوات بر محمد و آل محمد. ان دونوں حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. من اعلان سماعت فرمائے آنے والے پروگرامز کے بارے میں. انشاءاللہ بروز اتوار 1 جون رات کی محفل جشن ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل